دوسرا ہمارے پاس ایک سوال موجود ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو مذہب ہے نا، مذہب انسان کو مقید کرتا ہے، حالانکہ لوگ آزادی چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ جو چاہیں ہم پہنیں، جو چاہیں ہم پئیں، جو چاہیں ہم کریں، لیکن ہم اسلام یا کسی بھی دین کو یا کسی بھی مذہب کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی چیز کے حوالے سے پابندی پر فوکس کرتا ہے کہ یہ چیز نہ کریں، یہ اس چیز سے بچیں، یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے، یہ چیز آپ کے لیے نقصان ہے۔ تو اس میں ایک قید ہے، پابندیاں ہیں، اور آج کل کا انسان چاہتا ہے کہ پابندیاں نہ ہوں، آزادی ہو۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام ہو یا دیگر جو نا آسمانی مذاہب ہوں، مذاہب تو اپنی جگہ پر، یعنی اس مذاہب کے علاوہ اگر کوئی ادارہ ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی وہاں پر بندہ جو نا داخل ہوتا ہے، دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو تو اس ادارے میں بندہ جب جو نا وہ داخلہ لیتا ہے، ایڈمٹ ہوتا ہے، تو اس ادارے کے کچھ نہ کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اس کے جو نا وہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان اصول و ضوابط کے مطابق اس نے وہ وہاں پر رہنا ہوتا ہے، وقت گزارنا ہوتا ہے یا کام کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ تو بڑی مثال، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو نا ایک گھر میں کیا ایک بچے کے لیے اس کے والدین اس کو نہیں بتاتے کہ بھائی آپ نے اس طرح رہنا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح پینا ہے۔ جی جی، ایک والدین یا ایک گھر کے جو نا جو سربراہ ہے وہ اپنے گھر کے جو نا ایک رولز اصول بناتا ہے کہ اس طرح آپ نے جو نا ہمارے اس گھر میں رہنا ہے، اس کے کھانے کے انداز ہوتے ہیں، کھانے کی ٹائمنگ ہوتی ہے، سونے کی ٹائمنگ ہوتی ہے، گھر میں آنے کی ٹائمنگ ہے، گھر سے جانے کی ٹائمنگ ہے، ہر طرح کے جو نا اصول گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کے بھی اصول موجود ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ اور ادارہ ہے اس کے جو نا اصول موجود ہیں، ایک تنظیم اور تحریک ہے اس کے اصول موجود ہیں، ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، جی۔ اس کے اندر اب یہ جیسے جیسے آپ دائرہ بڑھاتے جائیں گے اس کے اصول بڑھتے جائیں گے۔ اب ایک مذہب ہے تو مذہب میں اصول موجود ہیں کہ آپ نے یہ اس طرح جو نا وہ کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قیودات لگاتے ہیں شریعت کی طرف، ہم پر قیودات لگتے ہیں، بھائی آپ نے یہ نہیں کرنا، اب انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ کام جو شریعت نے منع کیا ہے کیا وہ انسان کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے۔ تقریباً جو آپ دیکھیں گے، جب ان کے جو نا وہ لاجک اور فلسفہ یا اس کی وجہ دیکھیں گے کہ جہاں پر شریعت نے اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے تو وہ یقینی طور پر یا تو اس فرد کے لیے یا اس معاشرے کے لیے وہ مضر ہوگا، نقصان کار ہوگا۔ تو جو چیز انسان کی ذات کے لیے یا افراد کے لیے یا ہمارے معاشرے کے لیے یا ہمارے گھروں کے لیے نقصان کار ہے، مضر ہے، تو اس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، روک دیا گیا۔ تو اگر وہ چیز جس ہمیں نقصان پہنچانے والے تھی اس سے روکنے کے لیے ہمیں شریعت نے حکم دے دیا، تو کیا یہ قید ہے یا پھر ہمارے جو نا وہ بچاؤ یا ہم پر بھلائی کا ایک جو نا وہ طریقہ دیا گیا ہے؟ تو یقیناً یہ ہمیں غلطیوں سے، ہمیں تکالیف سے، ہمیں نقصانات سے بچانے کے جو نا اشیاء اور جو معاملات دیے گئے ہیں ان کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں قیودات ہم پر نافذ کی گئی ہیں۔ اگر یہی سوچنا تو پھر تو جو نا گھر میں رہنے والا بندہ وہ بھی جو نا یہ سمجھے کہ مجھے جو نا والد نے قید کیا ہوا ہے، پابندی کی لگائی ہوئی ہے، والد صاحب نے مجھے قید کیا ہوا ہے، پھر وہ اپنے گھر سے باہر بغاوت کرے، باہر رہنا شروع کرے۔ ایسا گھر کے معاملے میں نہیں کیا جاتا لیکن دین کے معاملے میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو نا ہماری غلط فہمیاں ہیں، غلط سوچیں ہیں کہ دین نے ہمیں مقید کیا ہوا ہے، دین نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے۔ وہ پابندیاں در حقیقت ہماری اصلاح اور بہتری اور فلاح کے لیے ہیں، نہ کہ جو نا وہ ہمیں جو نا مجبوراً یا بلا وجہ ہمیں جو نا مقید کیا جا رہا ہے یا ہمیں جو نا پابند کیا جا رہا ہے یا ہمیں قید کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر جو وہ اصول، ان اصولوں کو جو نا چھوڑ دیا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم شریعت کے تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات کو مان لیتے ہیں، لے لیتے ہیں کہ ہم شریعت کے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا کسی نہ کسی طور طریقے کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہے یا نہیں گزارنی؟ یقینی طور پر کسی نہ کسی طور طریقے کے مطابق ہی انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے انسان اور جانور کی زندگی میں۔ جانور کی زندگی میں کوئی اصول، کوئی طور طریقہ، کوئی جو نا وہ تمدن، تہذیب نہیں ہے۔ انسان میں ہے۔ جب انسان میں ہے تو اس کا مطلب ہے انسان کو جب عقل دی گئی، شعور دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے انسان کی زندگی جانور کی زندگی سے ممتاز ہونی چاہیے، جدا ہونی چاہیے، بہتر اور عمدہ ہونی چاہیے۔ جب بہتر اور عمدگی کی طرف آپ آئیں گے تو جس خالق نے ہمیں جو نا وہ ہماری تخلیق کیا، ہماری زندگی جو نا ہمیں تخلیق کی، اور اسی زندگی کی تکمیل کے لیے ہمیں جو اصول بیان کیے گئے ہمارے لیے، ان اصول سے بہتر کوئی دوسرے اصول ہوں تو ہم اس پر عمل کریں اور پھر ان اصولوں کو چھوڑیں۔ کوئی
خالقیت کا اقرار کرتے ہوئے ان اصولوں کے مقابلے میں دوسرے اصولوں کو بہتر کہہ ہی نہیں سکتا. جو ظاہر کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا انکار کرنے والا ہوگا، اس کی قدرت کا انکار کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان کر پھر اس کے اصول اور قواعد اور شریعت کے اصولوں کو پھر کمتر قرار دینا اور اپنے اصول بیان کر کے اس پر عمل قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے. ایسا بالکل بھی غلط ہے کہ انسان کو مذہب مقید کرتا ہے. یقیناً اسلام میں جو بھی قیودات ہیں، جو بھی احکامات ہیں، جو بھی پابندیاں ہیں، وہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں. اگر بندہ ان پر عمل کرے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا یا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اچھا، ایک اور دوسرا سوال کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، مختلف ملکوں کا یا مختلف ادیان کا تقابل کرتے ہیں، بالخصوص مختلف ریاستوں کا ہمارے ہاں تقابل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں وہ ریاستیں، وہ انگریز ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، اور وہاں اسلام نہیں ہے، وہاں قرآن نہیں ہے، تب بھی وہ ترقی میں ہیں. اور ہمارے ہاں دیکھیں ہزاروں حاجی ہیں، ہزاروں عمرہ کرنے والے ہیں، ہزاروں نمازی ہیں، ہزاروں کلمہ پڑھنے والے ہیں، یعنی اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پیچھے ہیں، پھر بھی ہم ناکام ہیں. وہ آگے ہیں دنیاوی اعتبار سے، وہاں کرپشن نہیں ہے، یہاں پہ کرپشن ہے، وہاں پہ کامیابی ہے، یہاں پہ کامیابی نہیں ہے. تو یہ ایک تقابل ہمارے یہاں کیا جاتا ہے اور لوگوں کو مایوس کرنے کی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو اس طرح کرنا کیسا؟ کیا واقعی مسلمان ناکام ہیں اور انگریز کامیاب ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ پاکستان، ہندوستان یا ہمارے ایشیا کے ان ممالک کا تقابل کرنا یورپ کے ترقی یافتہ ملکوں سے اگر تقابل کریں تو یہ صرف آج کل یا ایک دو صدیوں کا تقابل کرنے کے بجائے اگر 1450 سال ہسٹری کا تقابل کریں کہ کیا ہمیشہ سے ہی مسلمان یا اسلام کے ماننے والے وہ پیچھے تھے اور جو اسلام کو ماننے والے نہیں وہ ہمیشہ ترقی یافتہ تھے. اگر یہ تقابل کریں گے تاریخ اسلام کا، تو یقیناً اسلام کا ابتدائی دور ہے وہ ترقی یافتہ تھا، اور ایسا ترقی یافتہ تھا کہ ان کے اس وقت کے بنائے ہوئے اصول تھے، جو انہوں نے وہ علم طب میں یا علم طبعیات میں یا دوسرے علوم اور فنون میں جو اس وقت انہوں نے اصول بنائے، قوانین بنائے، انہی قوانین کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر انہوں نے آگے ترقی کی. تو اس وقت وہ محتاج تھے ان علوم کے، جو مسلمان ان علوم کے ماہرین موجود تھے ان کے علوم کے محتاج تھے. تو اس کا مطلب ہے ابتدا میں اسلام نے بہت زیادہ ترقی کی اور اسی ترقی کی بنیاد پر موجود انگریزوں نے ترقی کی. تو اس کا مطلب ہے جو ترقی کا معیار ہے یا کسوٹی ہے وہ مذہب نہیں ہے، کہ اگر مذہب ہی ہوتا کہ بھائی عیسائی یا یہودی وہ ترقی یافتہ ہیں اور مسلمان وہ غیر ترقی یافتہ ہیں، تو پھر اس وقت مسلمان کیوں ترقی یافتہ تھے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ افراد کا تعلق ہے، اس میں مذہب کا تعلق یا کنٹریز کا تعلق نہیں ہے، مذہب کا تعلق نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ لوگوں نے جب وہ اگر اس کو یہ کہہ لیا جائے کہ جہاں پر احتساب پایا جائے گا، جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی پائی جائے گی، جہاں پر وہ ان اصول اور قوانین کی پابندیاں، ان پر عمل کرنا، یہ سوچ اور نظریہ پایا جائے گا، وہاں پر وہ ترقیاں پائی جائیں گی. جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں پائی جائے گی، احتساب ختم ہو جائے گا، قوانین اور اصول کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر وہاں پر وہ ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہاں پر وہ جو کنٹریز کے آئین اور قوانین موجود ہیں ان پر عمل درآمد موجود ہے، ان پر وہ کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے، وہاں پر احتساب موجود ہے. اس لیے وہ ملکی قوانین پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے ممالک میں اس طرح کا عمل درآمد نہیں پایا جا رہا. تو اس میں عوام کا قصور ہے، نہ کہ مذاہب کا قصور سمجھا جا سکتا ہے. یقیناً ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام مکمل اور اکمل دین ہے. اسلام میں جو قوانین ہیں وہ دوسرے ادیان اور مذاہب کے مقابلے میں فائدہ مند اور سود مند ہیں اور اسی میں کامیابی ہے. لیکن دوسرے مذاہب یا دوسرے ممالک یا دوسری جو ریاستیں وہاں کے آئین اور ان کے قوانین ہیں، اگر وہ ان پر بھی عمل کرتے ہیں تب بھی ان کو کامیابی ملتی ہے. اگر آپ سوچیں، اگر ہم اسلام پر عمل کریں، اگر ریاست اسلام پر عمل کرے اور وہ قوانین جو سب سے بہتر قوانین ہو، اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو، چیک اینڈ بیلنس ہو کہ بندہ یہ کام کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ اگر تمام کی تمام چیزیں موجود ہوں نا، اکاؤنٹیبلٹی ہو نا، تو پھر تو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی ملے گی.